الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ کئی احباب کی طرف سے اس بات کی گزارش کی گئی تھی کہ چونکہ درس قرآن کے حوالے سے تقریباً رمضان میں اب 3 یا 4 درس مزید رہ گئے ہیں، تو ان کی یہ خواہش تھی کہ ابتدا سے لے کے اب تک جو کچھ ہم نے پڑھا ہے اس کا خلاصہ ان مجالس کے اندر اگر ذکر کر دیا جائے، تاکہ اگر کوئی پچھلے درس مس ہو گئے ہوں تو اس کا ایک خلاصہ ذہن میں ہو، اور جو حضرات نئے رمضان المبارک میں اس درس قرآن میں شریک ہوئے ہیں وہ آئندہ کے لیے ان کو کنٹینیو کرنا آسان رہے۔ تو اس بات پر غور کیا تو واقعی سمجھ میں آیا کہ اسی کو اسی طریقے سے جاری کرنا چاہیے، لہٰذا آئندہ آنے والے 2-3 درسوں کے اندر اسی قرآن کریم کا اب تک جو ہم نے تقریباً 1.5 پارہ الحمدللہ مکمل کیا ہے، اس 1.5 پارے کا خلاصہ آپ کے سامنے ذکر کیا جائے گا۔ قرآن کریم کی ابتدا اللہ رب العزت نے سورہ فاتحہ سے فرمائی۔ سورہ فاتحہ کو ام الکتاب کہا جاتا ہے، قرآن کریم کی سب سے اہم کتاب، فاتحۃ الکتاب بھی کہا جاتا ہے، قرآن کریم کا سب سے پہلی سورت، قرآن کریم کی ابتدا جس سورت سے ہو رہی ہو، فاتحۃ الکتاب، جس کو انگلش میں ہم کہتے ہیں اوپننگ چیپٹر، تو یہ بھی پورے قرآن کریم کا اوپننگ چیپٹر ہے۔ جب بھی کوئی شخص کتاب لکھتا ہے تو کتاب کے شروع میں چند صفحے ہوتے ہیں جن کو پیش لفظ کہا جاتا ہے۔ ان پیش لفظ کے اندر وہ یہ بات بتاتا ہے کہ یہ کتاب کس موضوع کے اوپر ہے، اس میں کس چیز کے اوپر گفتگو کی جائے گی۔ حقیقت یہی ہے کہ یہ سورۃ الفاتحہ پورے کے پورے قرآن کریم کا خلاصہ ہے، اور یہ سورہ فاتحہ اس موضوع کو بتا رہا ہے کہ قرآن کریم کے اندر کس موضوع پر بات ہو رہی ہے اور کیا بات ہونے جا رہی ہے۔ تو پورے قرآن کریم کا خلاصہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے جو کچھ پچھلی کتابوں کے اندر نازل فرمایا وہ سارا کا سارا قرآن کریم میں نازل فرما دیا، اور جو کچھ قرآن کریم میں نازل فرمایا وہ سارا کا سارا سورہ بقرہ میں اتار دیا، اور جو کچھ سورہ بقرہ میں اتارا وہ سارا کا سارا سورہ فاتحہ کے اندر اتار دیا۔ گویا یہ اللہ رب العزت کی جانب سے جتنی کتابیں آئی ہیں دنیا میں، تمام کتابوں کا مجموعہ، تمام کتابوں کا نچوڑ اور خلاصہ اگر کہا جائے تو وہ سورۃ الفاتحہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کی سورت کی اتنی اہمیت ہے کہ اللہ رب العزت نے انسانوں کو حکم کر دیا کہ تم دن میں 5 بار نماز پڑھو گے، ہر نماز کی ہر رکعت کے اندر سورۃ الفاتحہ کا پڑھنا تمہارے اوپر واجب ہے۔ اس سورہ فاتحہ کو پڑھے بغیر تمہاری نماز نہیں ہو سکتی۔ انفرادی پڑھ رہے ہو تو تم نے سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کرنی ہے، اگر امام کے پیچھے ہو تو تمہارا امام لازمی طور پہ سورۃ الفاتحہ پڑھے گا جس کو تم سنو گے۔ اگر امام نے سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھی تو اس سے ایک واجب چھوٹ گیا جس پر اس کو سجدہ سہو کرنا پڑے گا، اگر سجدہ سہو بھی نہیں کیا تو یہ نماز ادا ہی نہیں ہوئی، اس کو دوبارہ دہرانا پڑے گا۔ یعنی اس سورت کی اتنی اہمیت ہے کہ اس کی تلاوت کے بغیر نماز کی کوئی ایک رکعت بھی انسان کی نہیں ہو سکتی۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اس سورت کے ناموں میں سے ایک نام سورۃ الشفاء بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کو انسان کی روحانی اور جسمانی ہر قسم کی بیماریوں کے لیے بھی شفا بنایا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی ایک جماعت تھی، ایک مرتبہ کہیں سفر پر جا رہے تھے، ایک جگہ پہ پڑاؤ ڈالا، کھانے پینے کا جو سامان تھا سارا ختم ہو گیا، ساتھ کچھ نہیں تھا، پیسے بھی نہیں تھے، کیش بھی نہیں تھا، اور سامان بھی موجود نہیں تھا۔ جس بستی میں ٹھہرے تھے وہاں کے لوگوں سے کہا کہ اگر آپ ہمیں کچھ کھانے پینے کے لیے کوئی چیز دے دو تو ہم اس کو کھا لیں گے اور ہمارا گزارا ہو جائے گا اس سے۔ انہوں نے انکار کر دیا کہ بھائی ہم ایسی کسی چلتے پھرتے کسی مسافروں کو ایسے کچھ نہیں دیتے، آپ کے پاس پیسے ہیں تو مارکیٹ میں جائیے اور خرید لیجئے، اور اگر پیسے نہیں ہیں تو اس صورت میں ہم آپ کو کچھ نہیں دے سکتے۔ یہ خاموش ہو گئے۔ کچھ ہی دیر کے بعد ایک خبر وہاں پہ پھیلی کہ اس جگہ کا جو بادشاہ حاکم ہے اس کی بیٹی بیمار ہے
اور اس بیٹی کی بیماری ایسی ہے کہ تمام ڈاکٹر تمام طبیبوں نے ہاتھ اٹھا لیے، جی ہم اس کا علاج نہیں کر سکتے۔ اور بادشاہ نے اس بات کا اعلان کیا کہ جو کوئی شخص اس بیٹی کے میری بیٹی کی بیماری کا علاج کرے گا، اس کی جو خواہش ہوگی میں اس کی وہ خواہش پوری کر دوں گا۔ ایک صحابی نے اس بات کو عرض کیا کہ جی اگر آپ اجازت دیں تو میں بادشاہ کی بیٹی کی جو بیماری ہے اس بیماری کو ٹھیک کر سکتا ہوں۔ انہوں نے کہا جی آئیں آپ۔ یہ وہاں پر پہنچے، انہوں نے اس کے اوپر سورۃ الفاتحہ 7 بار پڑھ کے پھونکی، دم کیا اور اس کے بعد وہاں سے واپس آ گئے۔ اللہ کی شان کہ وہ جو لڑکی تھی بادشاہ کی بیٹی شہزادی تھی، وہ اس کو شفا ہو گئی۔ بادشاہ نے پوچھا کیا مانگتے ہو؟ انہوں نے کہا بادشاہ سلامت، ہم مسافر ہیں، ہمیں صرف کچھ تھوڑا سا کھانے کے لیے چاہیے، ہم اپنا کھانا کھا لیں، بس ہمارے لیے یہی ضرورت ہے۔ بادشاہ نے ان کو کھانا بھجوا دیا، ان کی یہ ضرورت پوری ہو گئی۔ یہ اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آئے۔ صحابہ کا ایک خوبصورت عمل یہ تھا کہ جو کوئی نیا واقعہ پیش آتا تھا فوراً اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پیش ہوتے تھے اور آ کے اس کے بارے میں بتاتے تھے اور پوچھتے تھے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں کیا حکم ہے۔ یعنی صحابہ کی یہ عادت تھی کہ اگر کوئی بھی نیا مسئلہ پیش آ جائے، کوئی بھی ایسی بات آ جائے تو اس کو فوراً اپنے بڑوں سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھتے تھے۔ امت کو بھی اس سے ایک سبق ملتا ہے کہ تمہارے ساتھ جب کبھی کوئی نیا معاملہ پیش آ جائے، جب کبھی بھی کوئی نیا مسئلہ درپیش ہو، فوراً اپنے علماء کے ساتھ رابطہ رکھو، ان سے ان مسئلے کا حل پوچھو کہ جی میرے ساتھ یہ نیا مسئلہ پیش آیا، اس کے بارے میں کیا آپ کی رائے ہے، اس کے بارے میں شریعت مجھے کیا کہتی ہے۔ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم کئی مرتبہ اپنی ذہن کے اعتبار سے باتوں کو سمجھ لیتے ہیں کہ میرے خیال میں اس چیز کا یہ حل ہوگا، لہٰذا ہم اسی کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ کئی مرتبہ ہوتا ہے ساری زندگی اسی کے اوپر عمل کرتے ہوئے گزر جاتی ہے، بڑھاپے میں جا کے پتہ چلتا ہے کہ میں بچپن سے جس چیز پر عمل کر رہا تھا وہ تو غلط تھی۔ تو لہٰذا جب کبھی بھی کوئی نئی بات پیش آئے، کوئی نیا مسئلہ پیش آئے، اس کو علماء سے پوچھیں، رابطے میں رہیں علماء سے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں صحابہ پہنچے اور اس کے بعد ان صحابی نے ذکر کیا کہ اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے واقعہ پیش آیا تھا اور میں نے اس کے اوپر سورہ فاتحہ پڑھ کے پھونکی، آپ فرمائیے کہ یہ کھانا میرے لیے حلال ہے، ہم نے جو کھانا کھایا ہے یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ کھانا حلال ہے، اس میں سے کچھ حصہ میرے لیے بھی نکال دو۔ یہ جو بات نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی کہ میرے لیے بھی کچھ حصہ نکال دو، یہ صحابہ کو ترغیب دینے کے لیے تھی کہ میں نے یہ جو چیز کہا کہ یہ حلال ہے، صرف ایسا نہیں ہے کہ حلال ہے اگر نہ کھاؤ تو پسندیدہ ہے، ایسی بات بھی نہیں ہے، بلکہ اس کا کھانا اتنا جائز اتنا حلال ہے کہ میں خود اس میں سے کچھ حصہ کھا رہا ہوں تاکہ تمہیں اس بات کی ترغیب ہو جائے کہ اس میں کسی قسم کی کوئی قباحت نہیں ہے۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان صحابی سے پوچھا کہ آپ یہ بات بتائیے کہ آپ کو یہ بات کیسے پتہ چلی کہ اللہ رب العزت نے سورہ فاتحہ کے اندر شفا نازل فرمائی ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو فرمایا کہ یہ شفا ہے، اور آپ نے یہ بات ہمیں بتائی ہے کہ پورے قرآن کریم کا خلاصہ سورہ فاتحہ میں ہے، تو میں نے اس سے یہ بات سمجھ لی کہ پورے قرآن کریم کا خلاصہ اگر سورہ فاتحہ میں ہے تو تمام کی تمام بیماریوں کا خلاصہ، تمام بیماریوں کی شفا حقیقتاً سورہ فاتحہ کے اندر ہوگی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا واقعی تم نے صحیح بات سمجھی ہے، جس بیمار کے اوپر اس سورت کو 7 مرتبہ پڑھ کے دم کر دیا جائے اللہ تعالیٰ اس بیمار کو اس بیماری سے شفا نصیب فرما دیتے ہیں۔ تو اس سورت کے فضائل میں سے ایک بڑی فضیلت یہ ہے کہ یہ سورت الشفا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس سورت کی جو ترتیب بنائی ہے وہ بہت ہی خوبصورت ترتیب ہے۔ ابتدائی 3 آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف انسانیت کو کرایا کہ وہ پروردگار کی جس کی کتاب تم پڑھنے جا رہے ہو وہ ذات کون ہے، اس کو تو انسان پہلے پہچانے کہ وہ جس کے اوپر میں ایمان لایا ہوں وہ ذات کون ہے۔ لہٰذا اللہ نے اپنا تعارف کروایا کہ میں وہ ذات ہوں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، جہان میں جو کوئی چیز ہے اس کا پالنے والا پروردگار میں اللہ ہوں۔
الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو دونوں جہانوں کا پالنے والا ہے۔ ہمیں پروردگار عالم نے ہر چیز ہمیں عطا کی، ہماری ہر ضرورت اللہ رب العزت پوری فرماتے ہیں۔ رب کہتے ہی اس کو ہیں کہ جو بندے کی تمام ضروریات کو پورا فرمائے۔ تو اللہ رب العزت نہ صرف یہ کہ انسانوں کے رب ہیں، جنات کے بھی رب ہیں، جانوروں کے بھی رب ہیں، چرند پرند ہر چیز کے رب اللہ رب العزت ہیں۔ ہر چیز کو اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا اور ہر چیز کو اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر انتظام فرمایا، ہر چیز اپنے وقت کے اعتبار سے مقررہ رفتار پر چل رہی ہے۔ تو تمام جہانوں کا پالنے والا وہ پروردگار ہے۔ اور وہ پروردگار جب اتنی بڑی ذات ہے تو انسان کے ذہن میں سوال آتا ہے کہ جب اتنا بڑا اگر دنیا میں کوئی آدمی ہوتا ہے تو جو بڑا ہوتا ہے اس کے نخرے بھی زیادہ ہوتے ہیں، اس کے مزاج میں سختی بھی زیادہ ہوتی ہے۔ شاید کہ اللہ رب العزت بھی کوئی سخت ذات ہے؟ فرمایا نہیں، الرحمن الرحیم، بڑا مہربان، نہایت رحم کرنے والا، دنیا کے اندر بھی تم پر رحمت کرتا ہے، آخرت میں بھی تم پر رحم کرے گا۔ دنیا کے اندر مسلمان ہو کے کافر سب پر رحم کرتا ہے، سب کو رزق عطا کرتا ہے، اور آخرت میں رحیم خاص مسلمانوں پر رحم کرنے والا۔ اور آگے فرمایا مالک یوم الدین، روز جزا، کل قیامت کے دن کا وہ مالک ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ منصف ہے، منصف جو ہوتا ہے وہ قانون کا پابند ہوتا ہے کہ یہ قانون ہے اسی کے اعتبار سے میں نے فیصلہ کرنا ہے۔ فرمایا نہیں، منصف نہیں ہے، بلکہ وہ پروردگار عالم قیامت کے دن کا مالک ہے، اس کی مرضی، وہ جس کو چاہے بخش دے، جس کو چاہے عذاب دے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر اللہ رب العزت ساری کی ساری مخلوق کو جہنم میں ڈال دیں تب بھی وہ حق پر ہیں، اور اگر ساری کی ساری مخلوق کو اٹھا کر جنت میں ڈال دیں تب بھی وہ حق پر ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جنت ہو، جہنم ہو، انسان ہو، تمام مخلوقات کا مالک وہی پروردگار عالم ہے۔ تو تین جملوں کے اندر اللہ رب العزت نے اپنا تعارف کروایا کہ میں ذات کون ہوں۔ جب اللہ کی ذات کا انسان کو پتہ چل گیا کہ وہ پروردگار ہے، سوال پیدا ہوتا ہے اس پروردگار سے میرا رشتہ کس چیز کا ہے، میں کون ہوں اور اس پروردگار کی ذات کون سی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت کے اندر اپنا اور اپنے بندوں کے درمیان رشتہ بتایا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ انسان کا اللہ سے رشتہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت رب ہیں، پروردگار ہیں، انسان اس کا بندہ ہے، عبادت گزار ہے، عبد ہے۔ عبد جو ہے یہ بندے کو کہتے ہیں۔ بندہ مانا کہ ایک درجہ ہوتا ہے انسان کے لیے نوکر ہوتا ہے، ایک نوکر سے نچلا درجہ ہوتا ہے غلام کا۔ عبد جو ہوتا ہے یہ اس سے بھی نچلا درجہ ہے کہ جو ہمارا اپنے پروردگار سے رشتہ ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، اللہ رب العزت ہمارا مالک ہے، اس کو ہمارے اوپر کلی اختیار حاصل ہے۔ اور اس کے بعد ہم دنیا کے اندر ہر چیز میں اللہ رب العزت کے محتاج ہیں، لہٰذا دنیا میں جو کوئی ضرورت پڑے گی اس میں مانگنا کس سے ہے؟ پروردگار عالم سے مانگنا ہے۔ دنیا کی ہر چیز اللہ سے مانگنی ہے، آخرت کی ہر چیز بھی اللہ سے مانگنی ہے۔ جب مانگنی ہے تو سوال پیدا ہوتا ہے کیا مانگے بندہ؟ اللہ نے وہ بھی سکھا دیا، اے بندوں اگر تم نے مانگنا ہے، مانگنے کے لیے سب سے اہم چیز الحمدللہ، مانگنے کے لیے سب سے اہم چیز کیا ہے؟ سب سے اہم چیز یہ ہے کہ تم اللہ سے صراط مستقیم مانگو، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا دیجئے۔ وہ راستہ الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ کا انعام ہوا۔ اللہ رب العزت نے یہ بات نہیں فرمائی کہ وہ راستہ جو قرآن کریم احادیث کا راستہ ہے، صراط القرآن والحدیث، یہ بات بھی کہہ سکتے تھے، اللہ نے نہیں فرمائی، بلکہ فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ کہ جن پر اللہ آپ کا انعام ہوا، جن پر آپ کا فضل ہوا اور انہوں نے اس راستے کو پہ چلنے لگے، اللہ ہمیں بھی ان کے راستے پر چلا دیجئے۔ حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت سے انسان کو یہ بات پتہ چلتی ہے صراط مستقیم پر، سیدھے راستے پر چلنا ہے، نیک لوگوں کی صحبت کو اختیار کرو گے تو صراط مستقیم پہ چلنا ممکن ہو سکے گا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کے ذیل میں یہ بات فرمائی کہ اہدنا الصراط المستقیم اللہ کی طرف سے دعا انسان کو سکھائی گئی، اور اس دعا کا بدل اللہ نے بنایا صراط الذین انعمت علیہم کو۔
لہٰذا یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ صراط مستقیم پہ چلنا انسان کے لیے فرض ہے، اور صراط مستقیم پہ چلنا جو فرض ہے یہ ممکن ہوگا کس طریقے سے؟ ان لوگوں کے راستے پر اللہ والوں کی صحبت کو اختیار کر کے۔ حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہی وجہ ہے کہ میں یہ بات پورے کے پورے انشراح کے ساتھ کہتا ہوں کہ اللہ والوں کی صحبت کو اختیار کرنا، نیک لوگوں کی صحبت کو اختیار کرنا آج کے اس زمانے کے اندر فرض کا درجہ رکھتا ہے۔ اس لیے کہ جیسے فرض نماز فرض ہے تو نماز کا سیکھنا بھی فرض ہے، جو کام فرض ہو اس کا سیکھنا فرض، جو کام سنت ہو اس کا سیکھنا سنت، جو کام واجب ہو اس کا سیکھنا واجب۔ صراط مستقیم پہ چلنا فرض ہے تو صراط مستقیم پہ چلنے والے راستے کو اختیار کرنا یہ بھی انسان کے لیے فرض ہے۔ تو فرمایا کہ وہ راستہ کہ جو ان لوگوں کا راستہ جن پر اللہ کا انعام ہوا، یہ ایمان والے ہیں، اللہ والے ہیں، نیک لوگ ہو گئے۔ ان کے مقابلے میں لوگ کون سے ہیں؟ ان کے مقابلے میں لوگ ہیں جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا اور جو دنیا اور آخرت میں گمراہی والی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا دے، ان لوگوں کا راستہ کہ جن پر آپ کا انعام ہوا، اور ان لوگوں کے راستے سے بچا دے کہ جن لوگوں پر آپ کا غضب نازل ہوتا ہے، جو گمراہ لوگ ہیں، جو ضالین ہیں، گمراہ ہیں، ہمیں ان کے راستے سے بچا دے۔ یہاں سے دوسرا معنی یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ انسان کے لیے جیسے نیک صحبت کا اختیار کرنا ضروری ہے، بری صحبت سے بچنا بھی انسان کے لیے ضروری ہے۔ بری صحبت ایسی چیز ہے کہ جس سے سورہ فاتحہ جیسی اہم ترین سورت کے اندر اگر کوئی چیز مانگی گئی ہے تو نیک لوگوں کی صحبت اور برے لوگوں کی صحبت سے انسان کا بچنا یہ مانگا گیا ہے۔ تو اس کی اہمیت اتنی زیادہ ہے، لہٰذا اس دعا کے اندر پورے کے پورے دین کا خلاصہ موجود ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، اس کے اندر صرف اور نحو عربی گرامر کے اعتبار سے جو جوڑ بیٹھا ہے یہ اتنا خوبصورت ہے کہ اس کو اردو کے اندر ترجمہ نہیں کیا جا سکتا، سمجھایا نہیں جا سکتا کہ یہ جوڑ کیا ہے، مگر فرماتے ہیں کہ اگر اس لفظ کا ترجمہ یوں کر دیا جائے تو واقعی بات غلط نہیں ہوگی، پوری 100% اس آیت کا ترجمہ انسان کو سمجھ میں آئے گا۔ اہدنا الصراط المستقیم، صرف یہ نہیں کہا جا رہا اللہ راستہ دکھلا دیجئے، نہیں، اے اللہ میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے سیدھے راستے سے جنت تک پہنچا دیجئے، سیدھے راستے پر چلاتے چلاتے مجھے جنت تک پہنچا دیجئے، یہ اس سورت کا، اس آیت کا معنی ہے۔ لہٰذا یہ بہت ہی خوبصورت دعا ہے۔ جب کبھی نماز کے اندر ہم سورہ فاتحہ پڑھیں تو سورہ فاتحہ کے اس معنی کو ذہن میں رکھیں کہ ہم پروردگار سے کتنی بڑی نعمت مانگ رہے ہیں، اس معنی کو ذہن نشین رکھیں گے تو نماز کے اندر بھی حضوری میں اضافہ ہوگا، اور انشاءاللہ العزیز اس کی برکت سے اللہ رب العزت ہمیں صراط مستقیم پر موت تک چلنے کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور غلط راستے پر چلنے اور اس پر بھٹکنے سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان رب جلال الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، وصلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔